ہمیں بچپن میں سمجھایا تھا، سکھایا تھا اور بتایا تھا کہ ایک خدا ہے۔ جب ہم بڑے ہو گئے ہم نے دیکھا کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں اور ہر شہر میں کئی خدا موجود ہیں، اور پھر ہم نے یہاں تک دیکھا کہ جس خدا کے بندے ہیں ہم، اور جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اگر مانگو تب بھی دیتا ہے، جب نہ مانگو تب بھی دیتا ہے۔ جبکہ زمین کے خدا جو ہیں وہ بڑے تکلیف دیتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر آپ سے ایک غلطی سرزد ہو جائے تو آپ پر جینا حرام کر دیں گے۔ اگر ایک غلطی آپ سے ہو جائے تو آپ کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا۔ اور جبکہ وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے گناہ کرو، اتنی غلطیاں کرو، اتنی غلطیاں کرو کہ اگر آپ کے گناہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے کہ یا اللہ میری توبہ، تو میں آپ کے تمام گناہ ایسے معاف فرما دوں گا کہ گویا آپ سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جو زمین کے خدا ہیں وہ تو معاف نہیں فرماتے ہیں، وہ تو معاف نہیں کرتے ہیں، وہ تو آپ کا زندگی، آپ کا جینا حرام کر دے گا۔ اس کے سامنے آپ جتنے توبے کر لو، جتنے معذرت کر لو، اس کا دل نہیں جائے گا تو معاف نہیں کرے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کی، کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے 3-4 دن پہلے ایک بیان دیا تھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا بیان تھا، اور اس میں کچھ آپ سے نامناسب الفاظ استعمال ہوئے، اور اس کے بعد لوگوں نے آپ کا جینا حرام کیا اور کہہ دیا کہ ہم آپ کو قتل کریں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے، اور دھمکیوں پہ دھمکیاں ہیں۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ بھی کر لیا، معذرت بھی کر لیا، اور 2 مرتبہ اس پر ویڈیو بنا چکا ہے۔ حالانکہ توبے کی یہی 3 شرائط ہیں، اور وہی 3 شرائط آپ نے کئی مرتبہ مکمل کر لیا۔ آپ نے کہا کہ اگر میرے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچا ہے تو میں عوام سے معذرت کرتا ہوں، میں اس پر شرمندہ ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کا توبہ کرتا ہوں۔ یہ 3 شرائط آپ نے مکمل کر لیا، اور اس کے باوجود جاہل عوام آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ ہمارے نبی نے تو اخلاقیات کا درس دیا تھا، آپ نے تو صلہ رحمی کا درس دیا تھا۔ ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور بعد میں وہ اسلام سے ہٹ گیا اور وہ مرتد ہو گیا اور اس نے اسلام کا انکار کیا اور نعوذ باللہ کہہ دیا کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن اس کو مہلت دو، اور اس کے جو اعتراضات ہیں اسلام کے بارے میں ان اعتراضات کو دور کر لو۔ اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہو گیا تو ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہوا تو فوراً پھر اس کو قتل کر دو۔ یعنی ایک مرتد کے لیے بھی یہی حکم نہیں ہے جو اتنا بڑا گناہ کر لیتا ہے، یعنی اسلام سے ہٹ جاتا ہے اور اسلام پر بہتانے لگاتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ اتنے جاہل ہو چکے ہیں، اتنے اسلام سے ناخبر ہیں کہ ایک شخص نے بچپن سے دین سیکھا، دین کو پڑھا، اور پھر دوسروں کو پڑھایا، اور پھر دعوت تبلیغ بھی اس کا کر رہا ہے، سیرت نبی کو بیان کر رہا ہے۔ اگر ایک غلطی اس کے زبان سے نکل جائے، ایک نامناسب الفاظ اس کے زبان سے نکل جائے، تو اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی ہے، اور اس کا ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا۔ یہ کہاں کا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے؟ جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ نبی کی سیرت سے ناواقف ہے، نبی کی سیرت کا ان کو کچھ معلومات نہیں ہے۔ آپ پہلے نبی کی سیرت کو دیکھو، نبی کی سیرت کو سمجھو، نبی کی سیرت کو پڑھو، پھر آگے فیصلہ کرو۔ اگر آپ کو نبی کی سیرت کے بارے میں معلومات نہیں ہے، نبی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، اور ایسے آ جاتے ہو کہ فلانا گستاخ ہے، فلانا کافر ہے، فلانا مرتد ہو گیا، خدا کی قسم یہ مسلمان قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو مسلمان نہیں کر سکتے ہو تو خدا کے لیے مسلمانوں کو کافر مت بناؤ۔ ہمارے مولویوں کا آج کل یہ حال ہو گیا ہے کہ کسی کو مسلمان تو نہیں کر سکتے ہیں، الٹا اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ کسی سے ایک غلطی ہو جائے فلانا کافر ہو گیا، فلانا مرتد ہو گیا۔ اب یہ اسلام، یہ طریقہ ہمارے نبی نے تو ہمیں نہیں بتایا تھا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں کلاس میں بیٹھا تھا اور ہمارے کچھ کلاس فیلو بات کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ فلانا گستاخ ہے، فلانا گستاخ رسول ہے، یہ ہے، فلانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے نبی کے عاشق ہو؟ اس نے بڑے سینہ تان سے کہا کہ ہاں میں اپنے نبی کا عاشق ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے آپ کو بڑے عاشق رسول کہتے ہو، پہلے ازواج مطہرات کے نام تو بتا دو۔ اپنے نبی کی زندگی سے ناواقف ہے، نبی کی زندگی کا کچھ معلومات آپ کو نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو بڑے عاشق رسول کہتے ہو۔ یہ عاشق رسولی نہیں ہے، عاشق رسولی یہ ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو دیکھو، سمجھو، پڑھو اور خود اس پر عمل کرو، یہ ہے عاشق رسولی۔